اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے جس میں لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں گا۔ ایک اور روایت ہے کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو لہٰذا جو شخص اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں کہ قیامت کے قریب دریائے فرات سونے کا ایک خزانہ یا سونے کا ایک پہاڑ اس میں سے ظاہر ہوگا، یعنی سونا ایک پہاڑ کی شکل میں نکلے گا اور لوگ اس کے حصول کے لیے باہمی لڑائیاں کریں گے کیونکہ یہ ایک فتنہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اس شخص کو جو اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی لینے سے منع کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ جو لوگ اس وقت موجود ہوں ان میں سے کچھ لوگ اس حدیث کی تعویل کریں گے اور حدیث کو اس کی حقیقی معنی سے پھیر کر کوئی اور معنی مراد کر لیں گے تاکہ اپنے لیے اس خزانے سے کچھ لینے کو جائز ٹھہرا سکیں۔ ہم فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ فرات یعنی صاف پانی، یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے اور پھر شام اور عراق سے ہوتا ہوا خلیج فارس تک پہنچ جاتا ہے۔ واقعہ کربلا اسی دریا کے کنارے پیش آیا۔ 7 محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں دھند ہو کر حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں اور رستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا۔ امام علی مقام نے پانی بند کرنے کا ظلم اس لیے برداشت کیا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام علیہ السلام یزیدی فوج میں اصل تنازع پانی کا تھا جس پر لڑائی ہوئی تھی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے صحابہ کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تنازع کیا لیکن یزیدی فوج نے امام علی مقام پر پانی بند کر دیا۔ پیغمبر انقلاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث دریائے فرات سونے کے خزانے یا پہاڑ کا ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے نہ صرف مسلمان بلکہ تمام باعزت قومیں بھی میدان کربلا میں شہدائے کربلا حضرت امام حسین اور دوسرے شہداء کے جذبات ایمان، یقین، جرأت، بہادری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ معززین میں سے دریائے فرات کے بارے میں مختلف شاعروں نے اپنے اشعار میں لکھا ہے: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بعض جگہ لکھا ہے فرات کے معنی ہے آب شیر اور کوفہ کے پاس ایک دریا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بہشت کی ایک نہر کا نام۔ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ فرات 300 سال قبل مسیح ایران سے شام تک پھیلے ہوئے علاقے میں آباد لوگوں کا وطن کردستان جاتا ہے۔ سب سے پہلے دریائے فرات کے بارے میں عاشق رسول مولا علی مرتضیٰ کے حوالے سے علامہ اقبال فرماتے ہیں: رہے گا راوی اور نیل فرات میں کب تک، رہے گا راوی نیل اور فرات میں کب تک، تیرا سفینہ ہے کہ بحر بے کراں کے لیے۔ کربلا کا شہر حرم حسین کے ارد گرد بسا ہوا ہے۔ مزار کا سنہری گنبد شہر میں داخل ہوتے ہی دور سے نظر آنے لگتا ہے۔ گلیوں میں دھوپ اترتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ زائرین کی اتنی رونق کے باوجود نجف کے ہر عکس یہاں سسکیوں اور اشکوں کے شور سے فضا بوجھل ہوتی ہے۔ امام حسین کی قبر پر عجیب ہی سما ہوتا ہے۔ خواتین کا ہجوم اور بکا میں مصروف ہوتا ہے۔ ثانیہ کربلا کی جنگ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں
پیش آیا واقعہ۔ یہ جنگ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے حامیوں رشتہ داروں کے ایک چھوٹے سے گروہ حسین ابن علی کے 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین بچے شامل تھے، اور اموری ظالم حکمران یزید اول کی ایک بڑی فوج کے مابین ہوئی، جس کو حسین ابن علی نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جس میں اموری خلیفہ یزید اول کی فوج نے پیغمبر اسلام محمد کے نواسے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو لڑائی میں شہید کیا گیا۔ حرم حسین کے خیموں کو لوٹ لیا گیا، بالآخر آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کی فوج نے کربلا کے صحرا میں مقتولین کی لاشیں چھوڑ دیں اور بنی اسد کے لوگوں نے لاشوں کو 3 دن میں دفن کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین کی فوج سے وابستہ خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا، بازار اور ہجوم والے مقامات سے گزارا گیا، ان کی توہین کی گئی، انہیں یزید ابن معاویہ کے دربار میں بھیج دیا گیا تھا۔ جنگ میں شہادت کے بعد حضرت امام حسین کو سید الشہداء کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔